السلام علیکم۔ ہم آپ کو ایم عباد آفیشل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم صوفی بزرگ سخی حسن شاہ صاحب کے مزار پر آئے ہیں۔ آپ کو ان بزرگ کی روحانی تعلیمات اور کرامات کے بارے میں بتائیں گے۔ جس جگہ ان بزرگ کا مزار ہے اس ہستی کے نام سے اس جگہ کا نام سخی حسن چورنگی پڑ گیا۔ سخی حسن بابا نے ایک کتاب لکھی جس کا نام دل کا چراغ رکھا گیا۔ یہ کتاب روحانیت پر مبنی کتاب ہے جس میں باطنی روحانی تعلیمات اور مولانا روم کے اشعار کو دیکھتے ہوئے اس کتاب کو ترتیب دیا گیا۔ یہ سخی حسن بابا نے اپنے مریدوں کے لیے لکھی تھی کہ انہیں جو علم عطا ہوا ہے وہ کتابی صورت میں منتقل کر دیا جائے اور آگے کے لوگوں کو فیض بھی پہنچے۔ ان کی کتاب دل کا چراغ روحانیت کا بے بہا خزانہ ہے۔ یہ کتاب انہوں نے اس طرح لکھی کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد اپنی مسند پر بیٹھ جاتے اور آنکھیں بند کر کے بیان کرنا شروع ہو جاتے۔ ان کے مرید خاص اس بیان کو تحریر کرتے۔ جب بیان ختم ہوتا تو وہ تحریر کو بابا دیکھتے، جس جگہ کچھ تبدیلی کرنا ہوتی تبدیل کر دیتے۔ جب آپ کتاب مکمل ہو گئی تو باطنی طور پر مولا علی کے حضور پیش کی گئی۔ وہاں سے منظوری کے بعد اس کتاب کو چھپوانے کے لیے بابا صاحب نے بھجوا دی۔ اس کتاب میں اتنی روحانیت ہے کہ اس کو پڑھنے سے روحانی کیف حاصل ہوتا ہے۔ سخی حسن بابا الہ آباد کے رہنے والے تھے۔ ان کے مرشد کا مزار پاپوش نگر میں ہے جن کا نام حضرت مشرف علی خان صاحب ہے۔ سخی حسن بابا نے کافی سفر بھی کیا، بنگال بھی گئے، وہاں پر بھی روحانی فیض پہنچایا لوگوں کو۔ جب ان کے مرشد نے حکم دیا کہ آپ لاہور چلے جائیں تو بابا صاحب لاہور داتا دربار تشریف لے گئے۔ وہاں ایک صاحب بابا کے پہلے ہی منتظر تھے۔ بابا جیسے ہی پہنچے ان صاحب نے جو بابا کے لیے کمرہ منتخب کیا گیا تھا بابا کو اس کمرے تک پہنچا دیا گیا اور کہا آپ یہاں 40 دن چلہ کریں گے۔ چلے کے دوران بابا صاحب کو صرف روزانہ ایک چائے کا کپ ملتا تھا۔ اسی دوران ایک واقعہ بھی پیش آیا۔ ایک صاحب رفع حاجت کے لیے باتھ روم گئے۔ ان کے پاس ایک کپڑے کا تھیلا تھا، وہ وہاں بھول گئے۔ جب یاد آیا تو انہوں نے وہ تھیلا وہاں تلاش کیا مگر نہیں ملا۔ وہ رونے لگے کیونکہ اس میں ان کی بیٹی کی شادی کی رقم تھی۔ ان صاحب کو کسی نے بتایا کہ ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں، انہیں اپنا مسئلہ بتاؤ۔ وہ سخی حسن بابا کے پاس روتے ہوئے گئے اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ بابا صاحب نے فرمایا اللہ رحم کرے گا، پریشان نہ ہوں۔ اسی اثنا میں ایک صاحب وہ تھیلا لے کر آئے اور بولے بابا صاحب مجھے یہ تھیلا ملا ہے، آپ نے فرمایا یہ ان کا ہے، ان کو دے دو۔ بابا صاحب نے اپنی روحانی تصرف سے اس شخص کی مدد فرمائی۔ سخی حسن بابا کا داتا دربار پر چلہ کرنے پر بہت روحانی فیض ملا۔ جس طرح فیض ملا خواجہ صاحب کو ملا تھا، اسی طرح بابا صاحب کو بھی داتا صاحب کے یہاں فیض ملا۔ بابا صاحب اس کے بعد کراچی تشریف لے آئے۔ یہاں ان کی ایک صاحبزادی رہتی تھی۔ بابا صاحب کی ایک ہی صاحبزادی تھی جو کراچی میں رہتی تھی۔ بابا صاحب نے اپنی بقایا زندگی صاحبزادی کے گھر پر گزاری اور وہیں پہ رہتے ہوئے لوگوں کو روحانی تعلیمات سے نوازتے رہے۔ آپ کا وصال بھی اسی جگہ پر ہوا اور آپ کے مریدوں نے اسی جگہ پہ آپ کا مزار بھی بنا دیا اور ہر سال بابا صاحب کا